بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی توہین عدالت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں ڈی سی اسلام آباد کے نے آرڈر جاری کیا تھا شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی کا۔ اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں آئی جی اور کمشنر کو بلایا گیا تھا۔ وہاں بہت اہم سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کی درخواست ضمانت منظور ہونے کے بعد ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے ایک اور مقدمے میں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے انصاف لائرز فورم کی جانب سے ایک فیصلہ ایک مطالبہ کیا گیا ہے، اور وہ اس معاملے میں ان کا کہنا ہے کہ معظم بٹ ایڈوکیٹ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جو عدالتی نگرانی میں الیکشن کروائے جائیں، چونکہ یہ جو نگران حکومت ہے اور الیکشن کمیشن ہے، ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ ہمیں کسی صورت بھی کوئی انصاف دیں گے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کو عدالتی حکم پر 8 فروری کو انتخابات کروانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ پی ٹی آئی کو 20 دن میں انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا مقصد الیکشن کو ٹالنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے بھی نگران حکومت 90 دن میں الیکشن کروانے میں ناکام ہوئی۔ معظم بٹ ایڈوکیٹ نے کہا کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے گا، ورنہ نہیں چل سکتا، اور یہ جو معاملات ہیں کسی صورت بھی بہتر نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، جن کو گرفتار کیا گیا تھا ثوابی کے مقدمے میں، اور بڑی انہونی ہوئی تھی کہ اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا اور پھر مجسٹریٹ کی عدالت میں جا کے پیش کر دی اور کہا جی کہ یہ ہیں تو کسی اور مقدمے میں، لیکن ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے اور اب متعلقہ پولیس ان کو لے جائے گی۔ ایک ہفتے کے 2 دفعہ ریمانڈ لے کے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل میں رکھا۔ بعد میں پشاور ہائی کورٹ میں درخواست ہوئی، پشاور ہائی کورٹ کی درخواست پر ان کو یہاں سے لے گئی ثوابی پولیس، اور 2 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا، پھر جوڈیشل ریمانڈ، اور آج ان کی ضمانت ہوئی۔ ضمانت کے بعد جب وہ باہر جیل سے رہا ہوئے اور باہر نکلے تو ان کو مانسہرہ کی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اب پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اسد کیسر کے حق میں، اس پر وہ گئے سپریم کورٹ میں، اور طارق مسعود صاحب نے کہا جی یہ کون سا فیصلہ ہے، اور یہ کون سا کہ آپ کسی کو لائسنس دیتے ہیں کہ وہ جیل سے باہر نکل کے اگر کوئی قتل بھی کر دے تو اس کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، یہ کون سا فیصلہ ہے؟ اور اس وجہ سے جو غیر آئینی طور پر جس کا اظہار عطر من اللہ صاحب نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے، جو لوگوں کی جبری گمشدگیاں اور سیاسی کارکنان کے خلاف اور ورکرز کے خلاف جو معاملات ہیں، اس کے حوالے سے بھی بہرحال ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ چارسدہ پولیس نے مانسہرہ نہیں، چارسدہ پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ جلاؤ گراؤ کیس میں پولیس انہیں گرفتار کر کے سخت سیکیورٹی میں چارسدہ لے گئی۔ پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ نے اسد کیسر کی ضمانت منظور کی تھی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی کی رہنما کو 3 نومبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 23 نومبر کو 20 دن کے بعد اس مقدمے میں ضمانت ہوئی، اور پھر ان کو ایک اور مقدمے میں ضمانت پر ان کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا، اور عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ لیکن چونکہ کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ پولیس نے عدالت میں 9 مئی کے مقدمات میں نامزد ملزمان کی دوبارہ گرفتاری مانگ لی، تاہم عدالت نے 100 سے زائد ملزمان کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا خارج کر دی۔ یہ وہ ملزمان ہیں جن کی ضمانتیں منظور ہوئیں، ضمانتیں منظور ہونے کے بعد ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے کہا جی ری انویسٹیگیٹ کرنا ہے، ری انویسٹیگیشن کے لیے ہمیں ان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ چاہیے، اور چونکہ ان کو پتہ تھا جسمانی ریمانڈ کے بعد پھر ضمانت ہوگی اور وہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، عدالت نے ان کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو خارج کرتے ہوئے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ پولیس نے 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کا دوبارہ آغاز کرتے ہوئے 100 کے قریب ملزمان کو عدالت پیش کیا۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے کی۔ پولیس نے عدالت سے 9 مئی کے مقدمات میں نامزد ملزمان کی دوبارہ گرفتاری مانگی اور کہا کہ 9 مئی مقدمات میں نامزد بیشتر ملزمان ضمانتوں پر رہا ہو چکے ہیں۔ عدالت نے کہا آپ لوگ غریبوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عہدیداروں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اے ٹی سی نے 9 مئی واقعات کے اب بڑے بڑے عہدیدار تو حضور والا سارے پریس کانفرنس کر کے، کوئی ٹویٹ کر کے، کوئی پریس ریلیز جاری کروا کے، کوئی انٹرویو دے کے، پریس کانفرنس کر کے، وہ تو سارے ان کو تو کلین چٹ مل گئی ہے، ان کو تو کہہ دیا گیا بھی آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، اور سارا جو گناہ ہے وہ آپ پھر ان ورکروں یا اوپر عمران خان یا نیچے ورکرز۔
عدالت نے کہا اب لوگ غریبوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، بڑے عہدیداروں کو کیوں نہیں پکڑتے۔ اے ٹی سی نے 9 مئی مقدمات کے نامزد ملزمان سے دوبارہ تفتیش کے معاملے پر جو جسمانی ریمانڈ کی استدعا تھی اس کو خارج کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ٹیم ہے وہ پیش ہوئی، انہوں نے کنٹیسٹ کیا ریمانڈ کو اور ان کو کامیابی ملی اور عدالت نے مزید ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا۔ توقیر نام ہے جو خاوند کا، صنم جاوید کے خاوند کا نام توقیر، پروفیسر توقیر، وہ پروفیسر ہیں اور جو اکاؤنٹس پڑھاتے ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور وہ نہ تو کبھی کسی جگہ پہ، نہ ان کا کوئی سوشل میڈیا وہ ایکٹیو ہیں، نہ ہی وہ کسی جلسے جلوس میں یا کہیں نظر آئے، ان کی کوئی تصویر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ صنم جاوید کے خاوند تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد آج انسداد دہشت گردی عدالت نے ان کی ضمانت بھی خارج کر دی اور اب ان کی ضمانت بھی جائے گی ہائی کورٹ میں۔ اور چونکہ صنم جاوید کی جانب سے دوبارہ جو عدالت سے خط لکھنے کا سلسلہ جاری کیا گیا ہے وہ مزید مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ آئی جی پنجاب کے وارنٹ گرفتاری ناقابل ضمانت جاری ہوئے تھے پرویز الہی کیس میں، اور پرویز الہی کیس میں مختلف کارروائیاں تھیں۔ ایک پرویز الہی کیس میں کارروائی تھی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، ڈی آئی جی آپریشن، ایس ایس پی آپریشن اور ایس پی سیکیورٹی لاہور ہائی کورٹ۔ یہ 4 عہدیدار تھے لاہور پولیس کے، پنجاب پولیس کے۔ ان کے خلاف کارروائی تھی پرویز الہی توہین عدالت کیس اس میں، اور پرویز الہی توہین عدالت کیس میں ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی اور انہوں نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی ہوئی تھی۔ ایک کیس تھا جو اسلام آباد کے آئی جی کے خلاف تھا اور کمشنر اسلام آباد کے خلاف تھا، وہ بھی توہین عدالت کا تھا اور اس میں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے تھے۔ پرویز الہی کو بحفاظت گھر نہ پہنچانے کے معاملے پر پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی متفرق درخواستوں پر سماعت میں عدالت نے اسلام آباد آئی جی کے وارنٹ گرفتاری اور توہین عدالت نوٹسز پر فیصلہ محفوظ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر نے کیسرا الہی کی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آئی جی اسلام آباد کہاں ہے۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے انہیں ہر صورت پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد پولیس نے پرویز الہی کو گرفتار کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی نظر بندی کو غیر قانونی قرار نہیں دیا۔ اب وہ جب نظر بندی آپ نے واپس لے لیا نوٹیفیکیشن، تو پھر وہ کیوں غیر قانونی کہتے؟ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا تھا نا، اس کو برقرار تو نہیں رکھا تھا۔ انہوں نے جب وہاں پر 3 MP اور نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا تو واپس لے لیا تھا، تبھی تو وہ معاملہ وہاں وائنڈ اپ ہوا تھا۔ تو عدالت کو کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی نظر بندی کو غیر قانونی قرار نہیں دیا اور آئی جی اسلام آباد سپریم کورٹ میں پیشی کے باعث حاضر نہیں ہو سکے۔ ہم نے تحریری طور پر عدالت سے معافی مانگی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیا کہ عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، اس پر کس طرح عمل درآمد کروایا جائے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ پرویز الہی کے وکیل آفتاب باجوہ نے عدالت میں کہا کہ اب مجھے بیل آف مقرر کر دیں، میں آئی جی پنجاب اور اسلام آباد کے آئی جی پنجاب اور اسلام آباد کے آئی جی کو گرفتار کرواؤں گا۔ عدالت نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا پتہ نہیں کس کس کو پکڑ کے لے آئیں گے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آئی جی اسلام آباد کو لازمی پیش ہونا چاہیے تھا۔ آئی جی اسلام آباد خود کو لاہور ہائی کورٹ آ کر کمرہ عدالت خود کو پیش کریں، عدالتیں آرڈر پاس کرتی ہیں، بتائیں اب اس پر کیسے عمل درآمد کروائیں۔ عدالت نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ڈی آئی جی آپریشن کے تحریری بیان میں جمع کروانے پر بھی فیصلہ محفوظ کیا، اور عدالت نے کہا کہ دیکھنا یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ کیا آئین اور قانون کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اب وکلا کے دلائل ہوئے اور وکلا کے دلائل سننے کے بعد ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ڈی آئی جی آپریشن ان کا جو معاملہ تھا اس پر عدالت نے بھی فیصلہ محفوظ کیا کہ آیا ان پر فرد جرم عائد ہونی ہے یا ان کی معافی کو قبول کرنا ہے۔ اس میں سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، سابق جج لاہور ہائی کورٹ جسٹس ریٹائرڈ نہیں تھے، وہ ان کو پہلے تعینات کیا تھا اور بعد میں ان کو کنفرم نہیں کیا تھا 1 سال کے لیے، شان گل صاحب، سابق جج کہہ سکتے ہیں ہائی کورٹ کے، شان گل، وہ ان 2 پولیس افسران کے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ڈی آئی جی آپریشن کے وکیل ہیں۔ تو جج عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ شان گل صاحب آپ کیا کہتے ہیں، کیا ہم اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کوئی پھر احکامات جاری کریں؟ انہوں نے کہا جی بالکل یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو احکامات جاری کریں۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب میرے خیال میں تو توہین عدالت کی کارروائی ہے، ملزم نہیں آ رہا تو آپ سزا سنا دیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو۔ اب جو وہ عہدے سے ہٹانے کا حکم ہوگا وہ بیسک سکیل جو ہے وہ ختم کرنے کا حکم ہوگا نوکری سے، وہ بھلے آئی جی کی نوکری ہو یا کسی اور عہدے پر بیٹھا ہو، تو صرف عہدے سے ان کو ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا یا ہٹایا نہیں جائے گا، بلکہ جو نوکری ہے
اس کے اوپر جو عدالت ایکشن لے سکتی ہے۔ عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا ہے، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ دوسری جانب جسٹس بابر ستار صاحب نے شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی کی درخواستوں پر، ان کو بھی 3 MPO میں گرفتار کیا گیا تھا جس کو معطل کیا اور عدالت نے گرفتاری سے روکا تھا۔ اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI رہنما شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی MPO آرڈرز کالعدم قرار دینے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے درخواستوں پر سماعت کی، جس دوران ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے MPO آرڈر جاری کرنے کے اختیار پر بھی دلائل مکمل ہوئے۔ یہ 2 کیس ہیں، ایک تو توہین عدالت کا کیس ہے جس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے DC اسلام آباد پہ اور گواہان کو بلایا گیا ہے۔ ایک کیس ہے جس میں عدالت نے کہا تھا کہ DC کے پاس کس قانون کے تحت MPO کا نوٹیفیکیشن اور ڈیٹینشن آرڈر جاری کرنے کا اختیار ہے۔ اس پر انہوں نے امیکس کرائے مقرر کیے، مختلف جو عدالتی معاون مقرر کیے تھے، اور عدالت میں عدالتی معاونین نے اپنے دلائل مکمل کیے اور فیصلہ محفوظ ہوا۔ درخواست گزار کے وکیل شیر افضل مروت پیش نہ ہوئے، جس پر انہیں تحریری دلائل جمع کروانے کی ہدایت کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے اختیارات سے متعلق عدالت نے 2 عدالتی معاونین مقرر کیے تھے۔ دونوں عدالتی معاونین بیرسٹر صلاح الدین اور وقار رانا عدالت میں دلائل دے چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کے خلاف MPO آرڈر معطل کر رکھا ہے اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو مزید MPO آرڈر جاری کرنے سے روکا ہوا ہے۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس کے بعد اسلام آباد کے لوگوں کی 3 MPO سے جان چھوٹی، لیکن بدقسمتی سے پنجاب میں آج تک وہی حالات ہیں۔ ایسا فیصلہ دیا تھا کہ جی مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر آپ 3 MPO کا نوٹیفیکیشن نہیں جاری کریں گے، جسٹس جو انوار الحق پنو صاحب نے، لیکن بدقسمتی سے ڈویژن بینچ نے وہ فیصلہ معطل کر دیا تھا، اور جس کی وجہ سے پھر آج تک دھڑا دھڑ ابھی ختیجہ شاہ کے دیکھ لیں، وہ تمام مقدمات میں جب ضمانت منظور ہوئی تو ان کو 3 MPO میں گرفتار کر لیا۔ اس میں جو ختیجہ شاہ کیس میں عدالت نے کہا ہے کہ جمعہ والے دن DC کے پاس جائیں گے ختیجہ شاہ کے وکلا، وہ وہاں جا کے نظر ثانی کی درخواست دیں گے اور جمعہ والے دن ہی وہ ڈیسائیڈ کرے گی DC، اور وہ ڈیسیجن کے بعد منڈے کو عدالت ہائی کورٹ دیکھے گی۔ اگر تو انہوں نے ریلیف دے دیا ٹھیک ہے، اور اگر نہ دیا تو پھر ہائی کورٹ جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ منڈے کو دوبارہ اس پر سماعت کرے گی۔ تو بہرحال عدالت نے اس میں PTI رہنما شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی MPO آرڈرز کالعدم قرار دینے کی درخواستوں پر بھی فیصلہ محفوظ کیا، اور DC کے جو MPO کے اختیارات استعمال کرنے کا نوٹیفیکیشن ہے اس پر بھی انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔